الصالحین یا حبیب اللہ۔ اللہ پاک کے فضل و کرم کے ساتھ اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نگاہ کرم کے سرکار طفیل آج ہم نماز کی افادیت کے فضیلت اور برکات کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے ذکر کے موضوع پر کافی تفصیل سے بات کی ہے کہ ذکر کا موضوع کیا ہے اور ذکر کے فضائل و برکات کیا ہیں، محفل ذکر کے فیضان کیسا ہے۔ بے شک ایک نئی حدیث آپ وہ سماعت فرمائیں ذکر کی برکت کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کی حدیث بھی انشاءاللہ تعالی ذکر کے موضوع پر ایک نئی حدیث ہوگی، اس طرح میں نے پہلے سبحان تقریباً 100 کے قریب ایسی احادیث کا مجموعہ میرے پاس ہے، 100 کے قریب احادیث کا ایسا مجموعہ میرے پاس ہے کہ جس میں ہر حدیث میں ذکر کرنے والوں کی اللہ نے نئی شان بیان کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ذکر کرنے والوں کی جو برکات ہیں، جو فضیلتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، وہ حدیث کے مطابق 100 فضیلتیں اور 100 شانیں ہیں، اور اس سے آگے بھی ہیں، آیتیں بھی ہیں، اور بھی بڑے بڑے اقوال ہیں، بڑے بڑے برکات ہیں۔ تو 100 تو وہ ہیں جو پیٹنٹ احادیث کے اندر لکھی ہوئی ہیں، ذکر کرنے والوں کی 100 شانیں الگ الگ۔ آج نئی حدیث سے بات فرمائیں کہ ذکر کی جو محفل ہے، جس طرح ابھی ہم ذکر یہاں پر اللہ کا کریں گے، ذکر کی جو محفل ہے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، بڑی معتبر کتاب حدیث کی ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی محترم سب پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ذکر کی محافل کی غنیمت کیا ہے، اس کے بارے میں بات ہوئی۔ ذکر کی محافل کی غنیمت کیا ہے، تو فرمایا ذکر کی محافل کی غنیمت صرف جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سمجھیں، تھوڑا سا مسئلہ سمجھنے والا یہاں پر ہے اس حدیث کے اندر کہ ذکر کی محافل کی غنیمت کیا چیز ہے، کیوں کہا گیا غنیمت، ثواب نہیں کہا، اجر نہیں کہا۔ دیکھیں غنیمت کیا ہوتی ہے، غنیمت ہوتی ہے جو مفت کا مال ہوتا ہے۔ آپ جنگ کرنے جاتے ہو، جہاد کرنے جاتے ہو، تو جہاد کے بعد جو مال ملا وہ آپ کا اپنا تو نہیں ہے، وہ تو مفت میں آپ کو ملا، اسے کہتے ہیں غنیمت۔ ہم اپنی لینگویج میں بھی بعض دفعہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، بھائی بڑا موقع غنیمت والا ہے، کہتے ہیں نا، بے شک تو وہ غنیمت کہتے ہیں جو مفت میں بندے کو چیز مل رہی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں غنیمت۔ بے شک تو کہا کہ ذکر کی محافل کی غنیمت جنت ہے۔ کیا مطلب اس کا، کہ جو تم نے جس طرح جہاد میں انسان جہاد کرنے کے بعد اس کو مال غنیمت ملتا ہے، پھر وہ لے آتا ہے، اس کو تقسیم کرتا ہے، تو تم نے جو ذکر کی محفل میں محنت کی ہے، تم نے جو ذکر کی محفل میں محنت کی ہے، وقت نکالا ہے، دھوپ برداشت کی ہے، سفر برداشت کیا، نیند قربان کی، اپنا ٹائم دیا، یہاں آ کر بیٹھے ہو، تکلیف برداشت کیا، پھر ذکر کیا ہے، جو ذکر کی محنت لگی ہے آپ کی، اس کا اب اجر کیا ہے، وہ تو لمبا ہے، وہ تو لمبی بات ہے، لیکن اس کی جو تمہیں غنیمت ملی ہے، جو تمہیں مفت میں ملا ہے، وہ کیا ہے، وہ جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے، وہ جنت کیا ہے۔ سمجھ لو کہ ذکر کی جو ہمیں مفت میں انعام دیا جائے گا، جو مفت کا انعام ہے وہ جنت ہے۔ تو ذکر کا پھر ثواب کیا ہوگا، ذکر کا پھر ثواب کیا، اس لیے ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، نبی محترم سب پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ ذکر جو ہے، جو ذکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ کے عذاب سے نجات دلانے کا، ذکر جو ہے یہ ہے۔ اس طرح اور بھی روایات ہیں جن کے اندر ایسی باتیں، میرے سامنے 2 حدیث اور بھی آ رہی ہیں، شاید اگلے ہفتے کو ملاقات آپ سے نہ ہو تو میرے دل کو 2 وہ بھی سنا دلا کے چلتے ہیں، اپنے ٹائم سے ختم کریں گے انشاءاللہ آج بات۔ اگلی حدیث سنیں، سب پڑھیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے اور کیا شان میرے آقا نے فرمائی ہے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ پہلی بڑی بڑی کمال کی حدیث آپ نے سن لی کہ ذکر کیا ہے، فرمایا وہ لوگ جو دنیا میں نرم گدوں پر بیٹھ کر، یعنی پلنگ کہا گیا، گدا بیڈ کہا گیا عام لفظوں میں، فرمایا وہ دنیا میں، دیکھو نکاح نبوت کہاں جا رہی ہے، جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا تو مجھے یہی غلامان گمکود اور اہل ذکر یاد آ گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ لگتا ہے حدیث جو ہے ان کے بارے میں، یا عام طور پر اس زمانے کے بارے میں ہے۔ کیوں، سنیں حدیث کیا ہے، فرمایا وہ لوگ جو نرم گدوں پر بیٹھ کر اللہ کا دنیا میں ذکر کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ مسکراتے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔
تو میں نے کہا یہ نرم گدوں کی بات سرکار نے کیوں کی ہے؟ اور بڑی بڑی باتیں پہلے بڑا زمانہ گزرا ہے، نرم گدے بعد میں آئی بڑے عرصے کے بعد. تو دیکھو حضور کی نگاہ دیکھ رہی ہے، حضور کی نگاہ دیکھ رہی ہے. آپ جان رہے ہیں کہ میری امت میں وہ لوگ بھی آئیں گے تو بیٹھے تو نرم گدوں پر ہوں گے، یعنی سہولیات بھی ہوں گے، آسائش بھی ہوں گے، آسانیوں بھی ہوں گے، فراوانیوں بھی ہوں گے. کیوں؟ جو آج ہم لوگوں کو آسانی فراوانی حاصل ہے، پہلے لوگوں کو، پہلے صحابہ کرام کے زمانے کو، پہلے اس امت کے لوگوں کو وہ حاصل نہیں تھی. اگر میں وہ بیان کروں تو آپ شاید سن بھی نہ سکیں کہ ایک صحابی ہے صرف لنگوٹ پہنا ہوا ہے، اس لنگوٹ کے سوا دنیا کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی. اللہ اکبر. غزوہ تبوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے. غزوہ تبوک میں جو صحابی جنگ کرنے گئے تھے، گرمی کے سخت موسم میں ایک کھجور ملی تھی. اللہ اکبر. ایک کھجور ملی تھی، ایک کھجور. جنگ کرنے جا رہے ہیں، کوئی اسٹیم روسٹ نہیں دیے ان کو تم کھاؤ اور اپنی جانیں بنا لڑنا ہے. ایک کھجور دی اور کرنا کیا؟ لڑنا ہے، جنگ کرنی ہے. اور 20 دن قیام کیا تبوک میں جا کے. میں نے کہا وہ بات نہیں کروں گا، بات اور طرف ہماری چلی جائے گی. تو کہا ان کے لیے نہیں کہا کہ ان کا یہ مقام ہے، ان کا مقام تو اللہ جانتا نا کیا ہے. کہا وہ لوگ جو میری امت کے نرم گدوں پر بیٹھے ہوں گے، چسکے بھی لگا رہے ہوں گے، کافی بھی پی رہے ہوں گے، بیٹھ کے گدوں پہ کھانے بھی بر کر کھا رہے ہوں گے، لیکن اللہ کا ذکر کریں گے. تو معلوم یہ ہوگا کہ جتنی بھی سہولیات بندہ حاصل کر لے، لیکن جو اہل ذکر ہے وہ بازی لے جائے گا. سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک بے شک بے وہ شک. بازی لے جائے گا. وہ چسکے بھی لگا رہا ہے، وہ بیوی کے پاس بھی ہے، بچوں کے پاس بھی ہے، گھر کے اندر بھی ہے، اے سی میں بیٹھا، پنکھے لگے، نیچے کلین ہے، لگر بھی کھاتا ہے، دبا دبا کے سارے کام کرتا ہے، گدے پر ہی بیٹھا ہے. دیکھو یہ گدا نہیں تو اور کیا ہے؟ بے شک. یہ گدا نہیں تو اور کیا ہے؟ نرم جگہ ہے نا. تو یہاں فرمایا جو گدوں پہ بیٹھ کر بھی میری امت کا بندہ اللہ کا ذکر کرے گا، کل قیامت کو مسکراتے ہوئے جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. پھر کنڈیشن بیان کی، جانے کا سٹائل بیان کیا. حدیث پہ ذرا غور کرنا چاہیے. جانے کا سٹائل بیان کیا، جانا کیسے ہے؟ مسکرا رہا ہوگا. بے شک. سبحان اللہ. دنیا میں بھی بڑے کام کیے بے ہیں، شک. لیکن اللہ کے ذکر کی اتنی برکت ہے کہ دیکھو آج اس کی برکت سے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جنت کے سبحان اللہ. اندر بے جا شک. رہے ہیں. اسی لیے حضور کے عالم پیر صاحب کی بات بھی کر لیں، یہاں ایک ایڈ کر لیں. آپ نے فرمایا جب کلبند زہری صاحب جو فوت بھی ہوئے ہیں ہمارے جو ذکر وہاں پر کرایا کرتے تھے، ان کے بارے میں کہا، فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا تو یہ آگے آگے ہوگا، ذکر کرتا جا رہا، ہم اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے. سبحان اللہ. یہ زہری جو ہے یہ پہلے فرما دیا قبلہ سرکار نے، یہ کل قیامت کے دن یہ بندہ فرمایا آگے آگے ذکر کرتا ہوا جا رہا ہوگا اور ہم سب جنت میں جا رہے ہوں گے. یہ بھی آپ کا ارشاد بات. اور بھی ہیں، لیکن بعض باتیں عام بندوں کو بیان کرنے والی نہیں ہوتی، وہ حسن کی غلام آگے نہیں مناسب کرنی. تو ایسی اور بھی بڑی بڑی باتیں آپ کی ایسی ہیں. تو کہا ذکر والے مسکراتے ہوئے جنت کے اندر چلے جائیں گے. اور بھی روایات ہیں لیکن ٹائم نہیں. اب آتے ہیں نماز پر. میں نے پچھلی جو پروگرام تھا اس میں نماز کے بارے میں جو ہے وہ کافی ساری باتیں بیان کی تھی. نماز کا فلسفہ میں نے بیان کیا خاص طور پر کہ نماز ہم پر کیوں فرض کی ہے. اور میں نے 3-4 ایسی باتیں ثابت کی ہیں کہ نماز اللہ تعالیٰ نے ہم پر بوجھ نہیں ڈالا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین، دنیا، قبر، حشر، انبیاء، ملائکہ، پھر جسمانی، روحانی، یہ سارے فائدے جمع کر کے ہمیں نماز عطا کر دی. سبحان اللہ. جس طرح ابھی رجب شریف کا مہینہ ہے، کل رات یا پرسوں رات جو اتوار کی رات معراج شریف بھی آ رہی ہے، تو ذرا اس کو بھی ایڈ کر لیں تاکہ اس پر بھی ہماری حاضری لگ جائے. تو معراج کی رات جو تحفہ دیا گیا، آپ غور کرنا. آپ نے میں نئی بات شروع کرنے لگا ہوں آج ابھی سے. معراج کی رات جو میں نے بات چھوڑی تھی کہ اللہ سے ملاقات جو کرنی ہو، اللہ سے جب باتیں کرنی ہو تو اللہ نے کہا نماز پڑھو. یعنی اللہ نے بندے کو پیدا کیا، دھیان کریں توجہ کریں، اللہ نے بندے کو پیدا کیا. اب وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ بندہ اپنے رب سے باتیں بھی کر لے، اپنے رب سے تعلق بھی قائم کر لے، اپنے رب سے اپنی کال بھی ملا لے. آج کے زمانے میں کہہ لیں اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لے، باتیں بھی کر لے. بھائی خدا نے تعلق کر دیا، اب وہ کون سا ذریعہ ایسا ہے کہ خالق سے مخلوق، رب سے بندہ باتیں کرے؟ یہ تو کرتے ہیں باتیں کرنے کا، جس رب نے پیدا کر کے دنیا میں بھیج دیا اسے باتیں بھی کی جائے نا. تو کہا جس طرح معراج کی رات میرے پیارے محبوب نے میرے سامنے کھڑے ہو کے باتیں کی ہیں، اس طرح اے میرے نبی یہی تحفہ لے جاؤ، کہیں تمہاری امت غم نہ کھائے،
کہ ہم سے اللہ سے باتیں ہمارے نبی تو کر کے آئے ہیں، امت باتیں کیسے کرے گی؟ تو اسی معراج کی ملاقات کی رات کو اس وقت نماز کا تحفہ ایسا دے دیا کہ یہ نماز ایسی چیز ہے، ان المصلی فی الصلاۃ یناجی ربہ، سرکار نے کہا جب میرا امتی نماز پڑھے گا گویا وہ رب سے باتیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو کہا میں تو معراج کی رات اللہ سے باتیں کر کے آ گیا ہوں، اب جس میرے امتی نے اللہ سے باتیں کرنی ہو وہ نماز پڑھا کرے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ نمازی نماز کے اندر اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس بندے نے اللہ سے باتیں کرنی ہو وہ نماز پڑھا کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز جو ہے جس طرح معراج کی رات نبی محترم صاحب پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات اقدس نے اللہ کا دیدار کیا، معراج کر لی، تو امت کو محروم نہیں کیا۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی کی ذات پر، اپنے نبی کی صفات پر، اپنے نبی کی عطا پر، اپنے نبی کی مہربانی پر، اپنے نبی کی امت سے غمخاری پر، اپنے نبی کی امت سے محبت پر، سبحان اللہ۔ کہ معراج کر کے بھی امت کو محروم نہیں رکھا۔ آج تو کسی کے پاس 4 آنے جیب میں آ جائے، درہم جیب میں آ جائے، وہ بندے کو پوچھتا بھی نہیں ہے، وہ اس کے تو طور ہی اور ہوتے ہیں نا۔ لیکن قربان جاؤں اس ذات اقدس پر کہ اللہ کا دیدار کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی امت کو یاد رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ ہم کیوں نہ قربان ہو جائیں اپنی ذات پر، بے شک، ہمارا تن من دھن قربان ہو جائے اس پیارے نبی پر کہ جنہوں نے ہمیں کسی وقت بھولے نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی ہمیں یاد رکھا ہے۔ بے شک۔ تو دیکھو یہاں پر کہا میں نے تو دیدار کر لیا، اے اللہ میری امت کیسے تیرا دیدار کرے گی، وہ کیسے ملاقاتیں کرے گی، کہیں میری امت کے دل میں حسرت ہی نہ رہ جائے۔ تو نماز کا تحفہ دے کے سرکار کے حدیث پھر آ گئی ہے، فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، اے میرے امتی جب تم صحیح نماز پڑھو گے تو تمہاری بھی معراج ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ تمہاری بھی اللہ سے ملاقات ہو جائے گی، تم بھی اللہ سے باتیں کر لو گے۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ہمیں نماز کا تحفہ دے کے اللہ سے ملاقات بھی کروا دی ہے، اور نماز کا تحفہ دے کر ہمیں ہر وقت دن میں 5 مرتبہ ہماری معراج بھی کروا دی ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ ہم تو دن میں 5 بار معراج کرتے ہیں، اور نفل پڑھنے والے تو کئی معراج کرتے ہیں، اور جو پڑھ رہے ہیں ساری رات کھڑے ہو کے نماز، وہ گویا پوری رات اللہ سے معراج کے اندر ہے، سبحان اللہ۔ بے اللہ شک، سے بے شک، معراج بے کے شک، اندر بے ہے، شک۔ اللہ سے باتیں کرنے کے اندر ہے۔ تو سامعین محترم، اس لیے پھر میں نے کہا کچھ لوگ نئے بھی آئے، میں اشارہ کر دوں ٹائم کم ہے، میں نے کہا کہ جو فرشتوں کی تسبیح ہے وہ ہمیں عطا کی گئی ہے، جو فرشتے بھی نہیں کر سکتے ہمیں نماز میں وہ بھی عطا کیا گیا۔ جو نبی اپنے زمانے میں ایک نماز پڑھتے تھے، ہمیں یہی نبیوں کی 5 نمازیں جمع کر کے امت کو عطا کر دی گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے بھی کہا تھا وہ نبی اپنے زمانے میں ایک نماز کا تحفہ امت کو دیتے رہے، دھیان کریں، توجہ کریں آپ، وہ نبی اپنے زمانے میں ایک نماز کا تحفہ دے کر گئے ہیں، اور ان سارے نبیوں کے تحفے اکٹھے کر کے ساری برکت اکٹھی کر کے حضور نے ہمیں عطا کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ پھر فرشتے صرف قیام کرتے ہیں، رکوع نصیب نہیں ہے، جو فرشتے رکوع کرتے ہیں سجدہ نصیب نہیں ہے، جو سجدہ کرتے ہیں ان کو رکوع اور قیام نصیب نہیں ہے فرشتوں کو، اور دیکھیں وہ سارے طریقے اکٹھے کر کے ساری برکتیں اکٹھی کر کے حضور کی امت کو عطا کر دی گئی۔ سبحان اللہ۔ بے میں نے شک۔ کہا اس زمانے کے اندر جو ہے یہ جو وقت ہے دنیا کا یہ بدلتا رہتا ہے، ہر زمانہ جب 5 کروٹیں بدلتا ہے، ان 5 ٹائم 5 وقت کی نماز رکھی گئی ہے، پھر بعض دفعہ نفل رکھے گئے ہیں، ان کی بات میں بھی وقت نہیں کرنے کا چھپا دیا گیا اس ٹائم کو، پھر وہاں نفل رکھ دیے گئے ہیں۔ تو یہ سارے ٹائم کیوں رکھے گئے ہیں؟ تو اگر ہم غور کریں تو فرشتوں کی عبادات، انبیاء کی عبادات، پھر ان کی برکات، پھر زمانے کے حالات، پھر ہر وقت جتنی برکتیں اتر رہی ہیں، یہ سارے خزانے جمع کر کے نماز کا تحفہ عطا کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سمجھ آئیے کہ نماز کی اللہ کو نہ ضرورت ہے، نماز کی اللہ کو نہ ہمیں ان سجدوں کی ضرورت ہے، نہ اللہ اس کا محتاج ہے، صرف اللہ کو ہم سے پیار ہے، تو اللہ نے حضور کی برکت سے یہ ساری برکتیں جمع کر کے نماز ادا کر دی۔ سبحان اللہ۔ بے اب شک۔ نماز کو پڑھنا ہمارا کام ہے، نماز کو پڑھنا۔ مجھے ایک فقیر نے کہا تھا، 28 سال روزے کے اندر تھا، تو ملاقات ہوئی، بڑی شفقت ہے پیر صاحب عالم کی مہربانی سے، پھر باقی بھی مہربانیاں کھل جاتی ہیں، تو وہ مجھے فرمانے لگے کہ نماز تو بڑی چیز ہے، اگر ہم دن میں 5 مرتبہ کبھی پیار سے پڑھ لیں۔ سبحان بڑا اللہ۔ جملہ کہا انہوں نے، اگر ہم کبھی پیار سے پڑھ لیں، کبھی ہم کیسے پڑھ لیں؟ چٹی نہیں بھرنی کہ برو نہ پار نہیں، انہوں نے کہا
نماز بڑی چیز ہے، کبھی ہم پیار سے پڑھ لیں، پیار سے، پیار والا. انہوں نے کہا کبھی 5 ٹائم پڑھ کے دیکھو نماز پیار سے. پھر جب تم عشاء کے ٹائم آؤ گے بستر پہ تمہیں سمجھ آ جائے گی آج میں کچھ کیا ہے، آج مجھے کچھ لگ رہا ہے، آج مجھے کچھ چیز نظر آ رہی ہے، آج میرے اندر کوئی چیز نہیں آئی ہے. دل خود کہے گا، گواہی دے گا. یہ تو ایک دن ہے، اور اگر 40 دن پڑھی جائے، اگر ساری زندگی نماز پڑھی جائے تو پھر آدمی کہاں تک پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے سامعین محترم، نماز ہمیں یہ برکت کا تحفہ عطا کیا گیا. نماز وقت کا پابند کرتی ہے، نماز اللہ کے سامنے جھکاتی ہے، نماز عاجزی لے کے آتی ہے، نماز صفائی کا درس دیتی ہے. نماز سے آپ کا وضو قائم رہے گا، نماز سے آپ کا غسل قائم رہے گا، نماز سے آپ کے کپڑے پاک رہیں گے، نماز سے لوگوں سے ملاقات رہے گی، نماز سے اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا. نماز سے حالات سے بندہ خبر گیری رکھتا ہے. نماز جب مل کے پڑھی جائے وہ قبول بھی ہوتی ہے. جب مل کے دعا کی جائے تو اگر اپنی قبول نہ ہو تو اللہ باقیوں کے صدقے قبول کر لیتا ہے. سبحان اللہ. بے شک ایک بے بندہ ہے، شک بے اس شک. پہ اللہ ناراض ہے کہ نہیں میرا غضب اس پر ہے، یہ گناہ گار ہے، یہ فلاں شراب پیتا ہے، فلاں کام کرتا ہے، فلاں گندے کام کرتا ہے، اس پر میرا غضب ہے. لیکن جب وہ بندہ بھی مسجد میں آ جاتا ہے تو جہاں پاک بندے ہوتے ہیں اللہ کے، ان کے صدقے اس کی بھی دعا اللہ قبول کر لیتا ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ اللہ کی یہ شان نہیں ہے، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ جو لوگ مل کے بیٹھے ہوں ان میں چند ایک کو لے لے باقیوں کو چھوڑ دے. یہ اللہ کی شان نہیں ہے. اللہ کی شان یہ ہے کہ ان پاکوں کے صدقے جو ہے وہ برے بھی پار نکل جاتے ہیں. تو اس طرح سامعین محترم یہ ہے اجتماعیت، یہ ہے نماز. اب نماز کی برکت ایک دو سننے، صرف حدیث کی طرح پھر ختم کرتے ہیں. محفل کا آغاز وغیرہ ہم کر لیتے ہیں ذکر شریف کا. نماز جو ہے یہ 5 وقت کی فرض ہے. اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ. سرکار سب پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا سوال جو بندے سے ہوگا وہ نماز کا ہوگا. سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. میں نے بڑا مطالعہ کیا حدیث کا، میرا خاص موضوع ہے ایم پی ایچ ڈی تک میرا بڑا خاص شغل ہے حدیث کے ساتھ، اس کے قانون، اس کے اصول، درج کے سارا تاریخی نظام ہے، سارا جتنا بھی ہے. میں نے دیکھا کسی پیغمبر نے بھی اللہ کے راز کو آؤٹ نہیں کیا. پھر وہ راز جو قیامت کے دن کا ہے کسی پیغمبر نے نہیں کیا. آپ پڑھیں کتنے بڑے پیغمبر آئے ہیں، کلیم اللہ تک بڑے پیغمبر ہیں، کسی نبی نے اللہ کے راز کو بیان نہیں کیا. اور یہ شان ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ نے اپنی امت پر اتنی کرم نوازی کی کہ اللہ کے راز بھی کھول کے بیان کر دی. سبحان اللہ. اب یہ سوال تو قیامت کا ہے، اور قیامت کا دن بڑا سخت ہے، قیامت کا حساب بڑا سخت ہے، قیامت کے سوال بڑے سخت ہیں، قیامت میں جزا سزا بڑی سخت ہے. اللہ نے جو پورا نظام بنا رکھا ہے یہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے بنا رکھا ہے کہ بندے کو میں وہاں پوچھوں گا یا میرے سامنے آئے گا. تو قربان جاؤں آپ کی کریمی پر کہ آپ نے اپنی امت کو عذاب سے بچانے کے لیے، برکات کو دینے کے لیے اللہ کا وہ راز اور وہ سوال بھی بیان کر دیا جو قیامت کو ہونا ہے. سبحان اللہ. کسی پیغمبر نے نہیں بیان کیا. بے شک. تو یہ کتنی بڑی مہربانی ہے ہمارے پیارے آقا کی یہاں پر کہ قیامت کا سوال بیان کر دیا. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آج ہمیں سوال کسی پیپر کا پتہ چل جائے کہ بورڈ میں یہ سوال آ رہا ہے تو ہمارے بچے جو ہیں وہ دن رات تیاری کریں گے. یہ سوال تو پیپر آؤٹ ہو گیا ہے، پیپر تو آؤٹ ہو گیا ہے، یہ سوال تو پکا امتحان کے اندر لکھا ہوا ہے، تو وہ کتنی تیاری کریں گے. یہ دنیا کا ایک مثال ہے، پیپر کی بات ہے. تو وہ پیپر جو قیامت کے دن ہونا ہے، وہ پیپر جس پر جہنم کی سزا ہے، وہ پیپر جس پر جنت کی جزا ہے، وہ پیپر جو سب سے بڑا پیپر ہے، وہ پیپر جو سب سے بڑا سوال قیامت کے دن کا ہے، وہ سوال جو اللہ نے کرنا ہے. دیکھو کتنی بڑی بات، کتنا بڑا راز میرے پیارے آقا نے بیان کر دیا. اے میری امت او تیاری کر لینا، او تیاری کر لو، اللہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال کرے گا. بے شک. کتنی بڑی بات ہے. یعنی قیامت کا پرچہ آؤٹ کر دیا، قیامت کے بارے میں بیان کر دیا کہ تم تیاری کر لو، یہ سب سے پہلا سوال تمہارے اوپر نماز کا ہوگا. اب اگر ہم تیاری نہ کریں، اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو ہم جو ہیں وہ کیسے بد نصیب امتی تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم پھر قصور ہمارا ہے، یہ کہہ رہے ہیں پھر قصور ہمارا ہے. ہم سزا کے مستحق بنتے ہیں کہ پتہ بھی ہے کہ یہ سوال آنے والا ہے، کتنا بڑا معاملہ ہم تیاری نہیں کرتے. تو آج ذہن بنا کے جائیں اس موضوع کو ہم انشاءاللہ اگر موقع ملا تو آگے بھی لے کے جائیں گے اس کی برکات کو. آج ذہن بنا کے جائیں کہ نماز 5 وقت قائم کرنی ہے، سوال کی تیاری کرنی ہے، برکات کو لیٹنا ہے، ان کو سمیٹنا ہے، تو بالیقین ہمیں نماز کی برکات عطا ہوں گی. آمین والحمدللہ رب العالمین.